اب یہاں میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے، اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے، نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں، تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے۔ وہ بات کیا ہو رہی تھی اس پہ؟ عقل اور عقل والی۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ 10 کمانڈمنٹ میں سے 9th کمانڈ ہے، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو یوز کیوں نہیں کیا۔ اور قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ یہ نعمتیں پوچھی جائیں گی۔ یہ نعمتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ سچائی تک پہنچیں۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے نا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، وہ عقل ہے، جی، کیونکہ ایمان تک بھی آپ اسی عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ بے شک اسلام نے تو توہمات کو، فرسودہ نظریات کو ختم کیا تھا عقل کے ذریعے، اور اسلام کے ماننے والے کہیں عقل استعمال نہ کرو۔ ہاں پارشلی بات درست ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں عقل کو دخل نہیں ہے، جی، لیکن جہاں اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، بزرگوں کے فرامین ہے، وہاں تو عقل اپنی استعمال کریں گے نا۔ مثلا میں عقل استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں استطاعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک ایک رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے، فضائل مال میں لکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ تو عربی بھی تھے۔ جی، تو یہ اس پہ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ 8 قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے، یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ مولوی اس عقل کے اوپر قدغن لگاتا ہے جی، اور نہ یہ دین کو کوشچن کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ عقل اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا، کہتے ہیں امام حنیفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے، ایک رات کے وقت کرتے تھے، اور ایک تراویحوں میں، تو 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے۔ تو امام حنیفہ کو یہ حدیثیں نہیں پتہ تھیں کہ 3 دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم 3 دن میں کرنا ہے، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے، جن کو عربی نہیں آتی وہ تو 3 دن میں بھی نہ کرے۔ تو اس طرح کی عقل استعمال لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے دن میں تبلیغ جماعت کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائل اعمال سے۔ جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ سنا کرو، ظاہر ہے ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن دین کی خدمت جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں۔ اب وہ نہ اس فضائل اعمال میں سے یہی پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے 8 قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک بچہ ماشاءاللہ اس کی عمر آلموسٹ 10.5 سال ہے، دوسرا 9.5 سال کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفارمیشن کی وجہ سے۔ اچھا اب وہ یہ بات جب وہ کر رہا نا تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے اگر درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے تھے تو میں کیا کروں گا۔ اچھا میں بیٹھا ہوتا تو میرے ابا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا، اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے، اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی، تو تبدیلی تو اب آئی ہوئی ہے۔
وہی ہوا جی, واپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا, لیکن یہ 8 قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ, قرآن تو اتنا موٹا ہے. اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اسے پتہ ہے یار یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ کیسے ایک رات میں ختم ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, کہانی چھوڑ دو, باقی باتیں لے لو. یہ اب آپ کو اپنی ینگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہیں.